السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی سی ایس ایس ایسپیرنٹ یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اہم 3 سوالات جو کہ بگنرز کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ جیسے کہ پہلا کوسچن جو ہے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سی ایس ایس ایگزام اینڈ واٹ از سی ایس ایس ایگزام اینڈ اٹ از بیک گراؤنڈ ہسٹری، اور دوسرا جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ہاؤ مینی ٹائم اے اسٹوڈنٹ کین گیو اٹیمپٹ آف سی ایس ایس، اینڈ لاسٹ ون از who is eligible to apply for CSS exam۔ آپ نے دوسرے کوسچن میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے کتنی بار جو ہے سی ایس ایس ایگزام میں اپیئر ہو سکتا ہے، اور لاسٹ میں ہم اپلائی جو ہے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو کون سی پروفیشنل ڈگری چاہیے، یا وہ کس طرح انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن کے بعد یا ماسٹر کے بعد ایلیجیبل ہے۔ تو ہم ان کیٹیگریز، ان جو پالیسی ہے سی ایس ایس کی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس ٹاپک کو۔ جو فرسٹ ٹاپک تھا وہ ہے واٹ از سی ایس ایس ایگزام اینڈ اٹ از بیک گراؤنڈ ہسٹری۔ سی ایس ایس ایگزام اسٹینڈس فار دا سینٹرل سپیریئر سروس ایگزام۔ CSS exam is conducted by Federal Public Service Commission FPSC Islamabad for the requirement of candidates to the post PPS 17 in the following service under the federal departments۔ CSS ایگزام جو ہے سینٹرل سپیریئر سروس ایگزام پہ مبنی ہے، اور یہ ایک ایگزام ہائی لیول اور ٹفیسٹ ایگزام آف دا نیشن ہے، اور یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو لیا جاتا ہے۔ اور اس میں آپ کو جو ریکوائرمنٹ پوسٹ ہوتی ہیں پی پی ایس 17 میں، آپ کو ان گروپس میں جو ہے آپ کو الوکیٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ پاکستان پولیس سروس گروپ PSP، اور دوسرا ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ، جس میں آپ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ لگ سکتے ہیں، اور تیسرا اکاؤنٹنٹ کسٹم گروپ ہے، اور FSP ہے، فورن سروس آف پاکستان ہے، اور ایسے کئی ریلوے گروپ ہے، اور ادر جو ہیں اس کے 12 سے 11 گروپ جو ہیں ان میں آپ کو الوکیٹ کیا جائے گا، اور وہ آپ کی جو سی ایس ایس ایگزام میں آپ کی مارکس ہوگی اس کے تھرو ہی آپ کو چوائس سے ہی آپ کو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ، یا آپ کو جو پوسٹ ہے وہ الوکیٹ کی جائے گی۔ بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے پبلک سروس کمیشن کی؟ The Public Service Commission was set up for the first time in the British India in 1926۔ پبلک سروس کمیشن پہلی بار جو ہے فرسٹ ٹائم یہ سٹارٹ ہوئی تھی برٹش انڈیا میں 1926 میں۔ اس کے بعد جو ہے انڈیپینڈنس کمیشن واز اسٹیبلش ان پاکستان۔ اس کے بعد کمیشن جو ہے وہ پاکستان میں اسٹیبلش کی گئی 1947 میں انڈر دا پروویژن گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ پاکستان میں پہلے جو ہے اس کا جو کانسٹیٹیوشن وہ نہیں تھا، 1935 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن تھا، جو کہ انڈیا سے ہی جو شروعات میں ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن نہیں تھا تو یہی پاکستان میں لاگو تھا، تو اس کے تحت جو ہے یہ کمیشن جو ہے وہ ادارہ ایگزام لیتا تھا۔ بٹ ایٹ ناؤ ڈیز ایٹ دا پریزنٹ ٹائم the commission is functioning under the article 242 of the constitution of Islamic Republic of Pakistan۔ اب جو ہے یہ جو ہے فنکشننگ کر رہا ہے جو بھی یہ ادارہ ہے، تو آرٹیکل 242 کے تحت جو ہے کانسٹیٹیوشن میں اس کی پالیسی جو ہے وہ مینشن ہے، اور اس کے ہی جو ہے اس کے ہی انڈر ویژن یہ جو ادارہ ہے وہ کام کرتا ہے۔ اور دوسرا ہمارا کوسچن تھا ہاؤ مینی ٹائم یو میں اپیئر ان سی ایس ایس ایگزام۔ یو کین ناٹ اپیئر مور دین 3 times ان سی ایس ایس ایگزام ان اے کیریئر۔ آپ سی ایس ایس ایگزام میں 3 سے زیادہ مرتبہ اس امتحان میں جو ہے اپلائی یا اس میں آپ وہ اٹیمپٹ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ سی ایس ایس ایگزام کی ایک پالیسی ہے۔ اس کے تحت ہی آپ کو 3 ایگزام جو ہے اس کی آپ کو اجازت ہوتی ہے۔ آپ 3 بار ہی 18 سے جو 21 سے 32 سال اگر آپ امپلائمنٹ ہیں سرکاری، تو آپ 32 سال تک یہ ایگزام دے سکتے ہیں 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے who is eligible to apply for CSS exam۔
must hold at least a bachelor degree with the second division in any faculty discipline from one of the Pakistan university or an equivalent degree or comparable education qualification of a foreign university. मीन्स आपको आपके पास बैचलर डिग्री जो है ग्रेजुएशन लाजमी होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो, प्रोफेशनल हो ना हो, लेकिन आपको 2 साल की बैचलर डिग्री जो है वो लाजमी होनी चाहिए। वो कंपेरेबल हो, आपने अगर फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है तो आप कंपेरेबल करें पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से जो वो सेम ही हो। A candidate who has obtained a D grade where the result is declared under the semester system in a bachelor degree will be eligible for the examination except where he/she has obtained a higher division in master degree. मीन्स कोई भी एक स्टूडेंट है जिसने D ग्रेड जो है अपने करियर में उठाया है, लेकिन वो जो है वो एलिजिबल नहीं है। अगर इसने जो है मास्टर डिग्री या हायर एजुकेशन हासिल की है, उसमें उसने अच्छा ग्रेड लिया है, तो फिर और बातें वो दे सकता है। ठीक है, द लास्ट वन है इसी का ही पार्ट है, द एज लिमिट फॉर द एडमिशन इन CSS एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने पहले ही बात की कि 21 to 30 ईयर जो है वो एक आम जो है कैंडिडेट्स आप जो है उसके लिए है, विच इज़ एलिजिबल अप टू 2 years फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस एंड हैव कंप्लीटेड 2 year सर्विस। मीन्स अगर आप जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट है तो आपके लिए 2 साल की जो है रिलैक्सेशन है, और आपकी 2 साल सर्विस गवर्नमेंट में है तो आपको 2 साल जो है रिलैक्सेशन मिलेगी, और आप उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स एक जनरल कैंडिडेट के लिए 21 to 30 ईयर है, तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 21 to 32 ईयर्स जो है एज लिमिट है। तो और एक बात है कि also available to the candidates belonging to the certain remote areas are defined by the government। मीन्स इस आर्टिकल में पॉलिसी में जो है ये भी कुछ मेंशन है कि जो फाटा और जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनके लिए खुसूसियात जो हैं इसके बारे में अलग से जो है उनको जो है मेंशन है, उसके हिसाब से इसको जो है एज लिमिट जो है वो दी जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही 3 अहम सवाल पे डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी CSS के बारे में ऐसा कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमसे जो भी